بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسداللہ خان ہوں۔ 3-4 موضوعات پر بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں، اور موضوعات وہی ہیں جس پر پورا پاکستان بات کر رہا ہے۔ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، نئے بیانات آ رہے ہیں، نئی چیزیں ہو رہی ہیں، موضوعات وہی ہیں پاکستان میں۔ گولی کیوں چلائی گئی، گولی چلائی گئی یا نہیں چلائی گئی، کیا پیمز اسپتال لاشیں دینے میں سے انکار کر رہا ہے، کیا پولی کلینک میں لاشیں وصول کرنے پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم حکومتی شخصیت نے ایک بڑا اعتراف کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا، عمران خان کی صحت کے حوالے سے بدستور تشویش برقرار ہے، اور اس میں کچھ اور بیانات سامنے آئے ہیں، اگر اس پہ بھی بات ہو جائے۔ بلاول صاحب نے ایک چیز جو ہے وہ ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کو بلاول نے دھمکی دی ہے۔ یہ دھمکی کن الفاظ میں دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے، کیسے دی گئی ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میرے کامنٹ سیکشن میں آ کے کل سے مسلسل لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ صدیق جان کہاں ہیں۔ ظاہر ہے، لوگ جو محبت کرتے ہیں، جو پریشان رہتے ہیں، یا جو جنہیں احساس ہوتا ہے، فکر مندی ہوتی ہے، وہ تشویش میں مبتلا بھی ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں، تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ صدیق جان کہاں ہیں، کیا صدیق جان خیریت سے ہیں۔ تو چونکہ بہت فریکوینٹلی یہ کویشچن میری کامنٹ سیکشن میں ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو میں رسپونڈ کر رہا ہوں کہ صدیق جان الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں، وہ ٹھیک ہیں۔ کچھ نجی مصروفیت کی وجہ سے وہ آپ سے مخاطب نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ بہت جلد وہ آپ سے اپنے پلیٹ فارم پر، اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سے ہم مخاطب ہوں گے، ہم کلام ہوں گے۔ تو لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ میں مختصراً اس پر کہنا چاہتا تھا۔ دوسرا جو معاملہ ہے جس پر ایک بحث حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہو رہی ہے، یعنی تحریک انصاف کا بہت کھل کر یہ موقف ہے کہ گولی چلی ہے اور ان کے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی لاشیں نہیں دی جا رہی، یا جو دی گئی ہیں وہ بھی بہت ہچکچاہٹ کے ساتھ دی گئی ہیں، زبردستی لی گئی ہیں۔ کئی لوگوں پر لکھوایا گیا ہے، کئی لوگوں سے کہ لکھو پہلے کہ یہ موت حادثاتی طور پر ہوئی ہے، یہ موت گولی لگنے سے نہیں ہوئی، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ لکھو پھر لاش لے جانے دیں گے۔ اور اس طرح سے ظاہر ہے جس کو اپنے پیارے کی ڈیڈ باڈی چاہیے ہو، اس سے آپ کچھ بھی کہیں وہ لکھ دے گا، وہ دے گا اور اپنی ڈیڈ باڈی لے لے گا۔ تو یہ سب واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اب ایک انٹرویو میں امیر مقام صاحب نے اعتراف کر لیا ہے۔ امیر مقام صاحب آدھا جھوٹ تو وہ انہوں نے بولا، یا بات تو بنائی، لیکن کچھ اگلے حصے میں وہ ایسی بات کہہ بھی گئے جسے وہ پکڑے بھی گئے۔ ذرا پہلے سن لیجئے 23 سیکنڈ کا کلپ، پھر میں بات کرتا ہوں۔ یہ جو جس فاتح خوانی پہ آپ گئے تھے، ان کی ڈیتھ وہ بتا رہے ہیں کہ گاڑی کے کچلنے سے ہوئی ہے۔ یہ میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسی طرح واقعہ ہوا ہے، اس پر نہ کوئی گولی لگی ہے، نہ گولی کا نشانہ ہے، نہ کوئی اس طرح بات ہے۔ پھر وہ پیمز میں تھا، میں نے بھی پیمز کے ای ڈی کو اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد وغیرہ کو اسی دن فون کیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی دے دے، انہوں نے پھر دے بھی دی، وہی گئے۔ تو اچھا، اب سوال یہ ہوا کہ آپ کے حلقے میں ڈیڈ باڈی آئی ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل وہ ایکسیڈنٹ سے ہی ہوئی ہے، یہی پتہ چلا ہے۔ ظاہر ہے جب لکھوایا یہ گیا ہوگا تو آفیشیل موقف بھی یہی ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی ڈیڈ باڈی پیمز نہیں دے رہا تھا، تو پھر میں نے فون کیا ڈی سی اسلام آباد کو بھی کیا، پیمز کی انتظامیہ کو بھی کیا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو کیا، میں نے پھر فون کیے تو وہ ڈیڈ باڈی لے کر دی۔ اس سے یہ اعتراف تو وہ کر رہے ہیں، یہ اعتراف تو کر رہے ہیں کہ پیمز اسپتال یا پولی کلینک بھی میں سے بھی یہی رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ لاشیں دینے سے انکار کر رہے ہیں، ڈیڈ باڈیز نہیں دے رہے۔ بھائی کیوں نہیں دے رہے؟ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اسے لواحقین آ گئے ہیں باڈی لینے کے لیے، تو آپ اپنی کاغذی کارروائی پوری کر کے تو ڈیڈ باڈی حوالے کریں، کیوں نہیں دے رہے؟ تو امیر مقام صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی نہیں دے رہے تھے، تو پھر میں نے پیمز میں فون کیا، اور صرف پیمز میں نہیں، پھر ڈی سی کو بھی فون کیا، ادھر ادھر فون گھمانے پڑے منسٹر کو، پھر جا کے ان کے حلقے میں ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پیمز نے دی، ہینڈ اوور کی لواحقین کے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آدھا اعتراف دراصل پورا اعتراف ہے۔ یہ آدھا اعتراف دراصل بتاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ کہانی سچ ہے کہ ڈیڈ باڈیز ہینڈ اوور کرنے سے منع کر رہی ہے انتظامیہ، اور سفارشوں سے ڈیڈ باڈیز لینا پڑی ہیں۔ کیوں بھائی؟ آج تک کتنی بار ہوا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ڈیڈ باڈی حاصل کرنے کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو، سفارشیں کرانی پڑی ہوں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ڈیڈ باڈی حاصل کرنے کے لیے سفارشیں کرانی پڑی ہوں؟ تو یہ دراصل امیر مقام صاحب جو بات کہہ گئے روانی میں، اس میں ہی اعتراف بھی تھا۔ حالانکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ انہوں نے
انہوں نے یہ مینیج کر لیا ہے اپنی بات کہ نہیں جی اس کی تو ایکسیڈنٹ سے ہوئی تھی ڈیتھ اور وہ کچلے جانے سے ہوئی تھی اور جو ہے وہ گولیاں لگنے سے نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی تھی، ڈیڈ باڈی نہیں دی جا رہی تھی اور پھر ان کو انٹروین کرنا پڑا، اپنا کردار ادا کرنا پڑا۔ تو یہ اعتراف ہے، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ کہانی تو درست ہے جو چل رہی ہے کہ بھئی لاشیں نہیں دے رہے، زبردستی کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ اچھا پشین کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے کہ پشین میں جو ہے جو نوجوان کی ہلاکت ہوئی، وہاں پر جو مقامی انتظامیہ ہے، حکومتی سرکاری انتظامیہ، انہوں نے دباؤ ڈالا ہے کہ اس کے لیے دعائے خیر کے بڑے بڑے اہتمام اور اجتماعات نہ کیے جائیں اور یہاں مجمع نہ لگایا جائے۔ تو وہاں پر بھی یہ ہوا ہے، حالانکہ آج تک ہم نے سنا ہے کہ دعائے خیر کے لیے آنے والوں کو منع کیا جائے کہ بھئی دعائے خیر نہ ہو، بھئی اس کا کوئی جو ہے وہ دعائیہ تقریب نہ ہو، کل خانی کی تقریب نہ ہو۔ یہ کیا آپ نے سنا ہے آج تک کہ اس طرح سے نہ ہونے دیا جائے؟ تو یہ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا پھر بلاول صاحب نے ایک بات کی ہے، بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ ملک کو استحکام چاہیے، چاہے وہ بات چیت سے آئے یا چاہے وہ لاٹھی سے آئے۔ یہ بلاول صاحب اب لاٹھی چلائیں گے، پہلے ہی چلا رہے ہیں، خیر جتنی لاٹھی چل رہی ہے، لاٹھی کے گولیاں چل رہی ہیں۔ بلاول صاحب کو استحکام چاہیے، سٹیبلٹی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں یہ سٹیبلٹی مجھے ہر حال میں چاہیے، چاہے وہ بات چیت سے آئے یا لاٹھی سے آئے۔ بلاول صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لاٹھی سے سٹیبلٹی آنا ہوتی تو اب تک 2-2.5 سال میں آ چکی ہوتی۔ لاٹھی کیا، آپ نے تو گولی بھی چلا کے دیکھ لی ہے، گولی سے بھی سٹیبلٹی نہیں آ رہی، لاٹھی سے بھی نہیں آ رہی۔ تو جب سٹیبلٹی لاٹھی گولی سے نہیں آ رہی تو پھر آپ کتنی لاٹھی چلانا چاہتے ہیں بلاول صاحب؟ آپ نے زمان پارک میں بھی لاٹھی چلائی، گولیاں بھی چلائیں، لوگوں کو اٹھایا بھی، مارا بھی، جان سے بھی مارا، ضلع شاہ کو لے گئے۔ یہ سب کچھ 2-2.5 سال سے آپ کر ہی رہے ہیں نا۔ 25 مئی کو لوگ احتجاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آپ ان کے گھروں میں گھس کے مارتے ہیں، ان کو لاٹھی کا استعمال کرتے ہیں۔ لوگ احتجاج کرنے کے اسلام آباد میں آتے ہیں، آپ انہیں پہلے لاٹھیاں بھی مارتے ہیں، آنسو گیس بھی مارتے ہیں، ربڑ کی گولیاں بھی مارتے ہیں، اور جب ان سے کام نہیں ہوتا تو پھر گولیاں بھی مارتے ہیں۔ یہ سب آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ آپ کس لاٹھی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ 2-2.5 سال سے لاٹھی کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، مختلف صورتوں میں کر رہے ہیں، لیکن آپ سے اسٹیبلٹی نہیں آ پا رہی۔ تو اسٹیبلٹی ایسے نہیں آئی۔ کیسے اسٹیبلٹی آئے گی؟ اسٹیبلٹی آئے گی 8 فروری کے انتخابات کے جو نتائج آئے ہیں اس کو انڈو کرنے سے، جو ایکچول نتائج تھے وہ جاری کرنے سے۔ یہ جو نتائج آپ نے فارم 47 پر جاری کیے ہیں یہ انڈو کرنے پڑیں گے، چاہے انہی انتخابات کو درست کریں، چاہے نئے الیکشنز کرائیں، لیکن اس کے بغیر یہ اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ بلاول صاحب آپ کا شاید تجربہ اتنا نہیں ہے، اپنے والد صاحب سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسے اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی until unless کہ الیکشنز کا مسئلہ حل نہ کیا جائے۔ اب تو انڈینز بھی سمجھا رہے ہیں، وہ ارنب جو ہیں وہ ارنب اپنے ٹیلی ویژن پر سمجھا رہے تھے پی ایم ایل این کے ایک لیڈر کو بیٹھے ہوئے کہ جناب یہ الیکشن کو نتائج کو ٹھیک کیجئے، عمران خان کو نکالیے ورنہ آپ کا ملک ڈوب رہا ہے، اور ان سے بات چیت کیجئے، انگیج کیجئے۔ ارنب گوسوامی جو ہیں وہ اپنے شو میں سمجھا رہے تھے نون لیگ کے ایک لیڈر کو کہ آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو ایک لاٹھی چلانے والی سوچ ہے وہ تو چل رہی ہے آلریڈی۔ تو پھر کون سی لاٹھی سے آپ استحکام چاہتے ہیں؟ استحکام ایسے نہیں آ سکتا بلاول صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے اور سمجھنا پڑے گا، اس کے بغیر حل نہیں ہے۔ فیصل چودھری صاحب، جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان کی صحت کو لے کر بہت تشویش ہو رہی ہے، بہت سے عمران خان کی صحت پر بہت سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب فیصل چودھری صاحب نے جو گفتگو کی ہے، سارا دن وہ کوشش کرتے رہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ جب عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی تو انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج دوسرا دن ہے مسلسل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں، پنجاب پولیس عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کر رہی، بار بار عدالت کہہ رہی ہے کہ ملاقات کا اہتمام کیا جائے لیکن نہیں ہونے دی جا رہی۔ مقدمے کا تفتیشی افسر عدالت بھی نہیں آیا۔ جیل انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی ان کی تحویل میں نہیں ہیں، جیل انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان ان کی تحویل میں نہیں ہیں، یہ فیصل چودھری کہہ رہے ہیں۔ شاید ان کو بتایا گیا کہ نہیں جی عمران خان سے آپ ملنا چاہتے ہیں، عمران خان تو یہاں ہے ہی نہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس ان کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے، ان کے اوپر مریم نواز کا حکم ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اس وقت قیدی نہیں، صرف اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تاکہ کوئی تصویر نہ دیکھ سکے۔ ایکچولی وہ کہتے ہیں وہ قیدی نہیں ہے،
ان کو صرف رکھا گیا ہے یہاں پر تاکہ ان کی کوئی تصویر نہ دیکھ سکے۔ آخری ملاقات 26 نومبر کو ہوئی، اس میں بھی بتایا کہ 36 گھنٹے سے قید تنہائی میں رکھا ہے۔ عدالتی احکامات کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ جج بے بس نظر آئے، ان کا حکم نہیں مانا جا رہا، یعنی جج ظاہر ہے ججز بے بس ہے، جب ان کا حکم ہی نہ مانا جائے گا تو کیا ان کا اختیار ہوگا۔ ہم بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا۔ اس وقت بانی پی ٹی آئی سے متعلق افواہیں چل رہی ہیں، میں ان کو رد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ جو افواہیں چل رہی ہیں ظاہر ہے جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے اس کو رد کر سکتے ہیں۔ ہمارے خدشات ختم کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، ہماری ملاقات کرائی جائے تاکہ ان کی سیفٹی سے متعلق پتہ چل سکے کہ وہ ٹھیک ہیں۔ جیل عملہ تھانے پر پھینک رہا ہے، ایک دوسرے پر پھینکا جا رہا ہے۔ ہم تھانے میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ اس ملک میں روزانہ آئین کو، یعنی وہ جو نیو ٹاؤن کے مقدمے میں اس کو پولیس اسٹیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا، اس سیل کو جہاں پر عمران خان کو رکھا گیا ہے، پولیس کسٹڈی میں دیا ہوا ہے۔ ویسے اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے، کون آپ سے پوچھنے والا ہے، آپ انڈے دیں یا بچے دیں، آپ کو کون پوچھے گا کہ بھائی اس کو پولیس اسٹیشن کیوں نہیں ڈکلیئر کیا ہوا۔ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ان کی فیملی اور لیڈرشپ پر مقدمات ہو چکے ہیں۔ ڈی چوک نہیں، اس کا نام ڈیتھ چوک ہے۔ ایک مقدمے میں گرفتاری اور بار بار ریمانڈ نہیں ہو سکتا، یہ غیر قانونی ہے۔ مجھے عمران خان کی طرف سے ہدایات ہیں، میرے کلائنٹ بانی پی ٹی آئی عمران خان ہیں، سب لیڈرشپ میرے سے رابطے میں ہے۔ اگر کوئی رہنما آتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ بیرسٹر گوہر آئے تو ان سے ملاقات نہیں کرائی گئی، شبلی فراز آئے تو ان کو پکڑ لیا گیا۔ مجھے یقین ہے سوموار کو بھی یہ ملاقات اور میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ فیصل چودھری نے کہا ہے۔ علیمہ خان ہوپفل ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ منگل کو ملاقات کا دن ہے وکلا سے، تو منگل کو ملاقات ہو جائے گی، اور پیر کو کیس لگا ہوا ہے تو کیس میں ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ علیمہ خان صاحبہ کی ہوپس ہیں، لیکن فیصل چودھری کافی مایوس دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ بہت تگ و دو کے بعد بھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور اس ضمن میں پولیس اسٹیشن اور یہ جو تفتیشی ہے اور اڈیالہ جیل کی انتظامیہ، یہ سب ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تشویش تبھی ختم ہو سکتی ہے جب عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔